صحابہ میں ایک بڑے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے صحابہ کی شان میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی۔ قیامت تک آنے والی امت کو ایک خوبصورت پیغام دیا تھا، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم فإنهم كانوا هم المهتدون فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ ان کے جملوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے لیے کوئی دین کی راہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ زندہ آدمی تو ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جو پوری امت میں سب سے افضل ہے، اور ان کے دل پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف ان میں کالعدم تھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخصیات تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اور اپنے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم صحابہ کا مقام پہچانو اور ان کی اتباع کرو، اخلاق میں ان کی سیرتوں کی اتباع کرو، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ اس پوری امت کے بارے میں اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ جنت کی طرف ایک دوڑ لگی جس میں ساری امت جنت کی طرف دوڑی، لیکن اس دوڑ میں سب سے آگے جو جماعت نکلی وہ ہمارے صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے رسول کے صحابہ کی جماعت تھی جو سب سے آگے چلے۔ اتنی آگے چلے گئے کہ ان کے بعد کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی صحبت اٹھائی، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری کائنات کے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں بھی دوڑ لگی، اور اس دوڑ میں 313 بدری صحابہ وہ سب سے آگے چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے وعدے سنائے اور بڑے درجے سنائے۔ اور ان 313 میں بھی مقابلہ اگر کہا جائے کہ ہوا تو ان 313 میں 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ یہ 10 صحابہ کی جماعت سب سے آگے چلے، ان 10 میں بھی مقابلہ آرائی ہوئی، اور ان 10 میں 4 خلفائے راشدین وہ سب سے آگے چلے گئے۔ 4 میں 2 حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ 2 ان چاروں میں بھی سب سے آگے چلے گئے۔ ان 2 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سب سے آگے چلے گئے۔ تو صحابہ کی جماعت کا انتخاب آسمانی دنیا پر ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اللہ پاک نے اس جماعت کا انتخاب فرمایا، اور ان کو بڑے درجے اللہ پاک نے عطا فرمائے، ان کو بڑے مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم سب دنیا میں بڑے ٹف حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے سخت حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان حالات میں اس امت کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد اتر جائے اور کام بن جائیں۔ تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دھرتی پر اپنی مدد کو اتارا اس امت میں، وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی اپنی آنکھوں سے اپنی مدد اللہ پاک نے کر کے دکھائی، فرشتوں کو اللہ پاک نے ان کی مدد کے لیے اتار کے دکھایا، اور تھوڑی سی جماعت کو پوری دنیا پر اللہ پاک نے غالب کر کے دکھایا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان صحابہ کی زندگی میں کیا خوبیاں تھیں، ان صحابہ کی زندگیوں میں کیا کمالات تھے کہ اللہ کی مدد ان کے لیے اتر جایا کرتی۔
ان کی دعائیں ہو جائیں تو اللہ کا عرش ہل جائے، ان کی دعاؤں پر اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے فیصلے اتر جائیں۔ کیا خوبیاں ان صحابہ کی جماعت میں تھیں، کیا کمالات ان کے اندر تھے۔ یوں تو بے شمار خوبیاں صحابہ میں، یوں تو بے شمار کمالات صحابہ میں، لیکن بڑی بڑی باتیں جس پر اگر ہم انشاءاللہ عمل کر لیں تو اللہ کی مدد کی راہیں انشاءاللہ کھلنے والی بن جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے صحابہ کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی معرفت پر اپنی پوری امت کو اٹھایا۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جو اللہ کو پہچاننے والے لوگ تھے، جو اللہ کو جاننے والے لوگ تھے اور اللہ کی اطاعت پر جان قربان کرنے والے لوگ تھے کہ ہر ایک اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا تھا کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ، اس پوری کائنات کا مالک اللہ، اس پوری کائنات میں چلتی اللہ کی۔ انہوں نے اس بات کا یقین سیکھ لیا تھا کہ جو ہوگا وہ اللہ کی چاہت سے ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے انہیں بتایا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا بنیا انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر تو ہر وقت تو اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ ہی سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کر کے رکھا ہوا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کر کے رکھا ہوا۔ اس بات سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیغام ملتا ہے، ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ماحول سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں بندروں کی گیدڑ بھپکیوں سے گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ کائنات میں حالات پہلے بھی بڑے سخت ہوئے، ہم اللہ کی شریعت پر قائم ہو جائیں، ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، ہم اللہ اس کے رسول سے جڑنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم اللہ اس امت کا بیڑا پار کر کے دکھائے گا، اللہ حالات کو ٹھیک کر کے دکھائے گا۔ حالات بڑے سنگین ہیں، نا امیدی کا ماحول پوری دنیا میں ہے، اور اکثر امت نا امیدی کا شکار ہو رہی، امت کے اکثر افراد نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت پیغام اس حدیث کے ذریعے سے دینا ہے، میں اپنی ذات کو بھی دوں، آپ بھائیوں کو بھی دوں کہ گھبرائیں نہیں، ساری دنیا ہمیں مارنے کو اکٹھی ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ بچانے پر آئے گا، اپنی قدرت سے بچا کے دکھائے گا، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ بچا کے دکھائے گا۔ اللہ واللہ ہے۔ آج دنیا مسلمان کو ختم کرنا چاہتی ہے نا، وہ یہی خواب دیکھ رہے کہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے، تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یقین اپنے اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے کہ اللہ کل بھی ہمارا تھا، اللہ کی قسم و اللہ آج بھی ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم نے تھوڑا ان کو ناراض کیا تھا، حالات ہم پر آ گئے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کل بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں۔ ہمارا اپنا کام ہے کہ اللہ کی شریعت پر قائم ہو جائیں، اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنی قدرت سے ہمارے کام بنا کے دکھائے گا، کیونکہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جب بچانے پر آتا ہے تو کیسے بچا کے دکھاتا ہے۔ آج دنیا مسلمانوں کو مارنا چاہتی ہے، میں کہوں گا گھبرائیں نہیں، اللہ بچانے والا جب وہ بچانے پر آتا ہے نا تو فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم اللہ کو پال کے دکھاتا۔ ارے فرعون نے تو پوری فوج لگائی تھی نا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اور اگر پیدا ہو جائیں تو یوں ہی ذبح کر دیے جائیں۔ بدبخت نے 70,000 بچوں کو ذبح کروایا۔ اللہ اکبر، ہمارے رب کی بھی کیا شان ہے، ہمارے اللہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ چاہتا کہیں جنگل میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو جاتا، کہیں سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو جاتا، دنیا کے کسی اور حصے اور خطے میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو جاتا۔ ہم قربان جائیں اپنے قدرت والے اللہ پر کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وجود کہاں دیا؟ فرعون کی حکومت میں، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں، اور صرف یہ نہیں کہ وجود دیا بلکہ اپنے قدرت سے فرعون کی گود میں اللہ پاک نے پہنچایا، اور پہنچا کے اللہ پاک نے پرورش کا نظام چلایا۔ تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں ختم کرنے، اور اللہ نہ چاہیں، اللہ کی قسم کوئی ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے یہ یقین سیکھا کہ ہمیں اللہ سے جڑنا ہے،
ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس دل میں اللہ کو جگہ دے دیں۔ کہتے ہیں دل اللہ کا عرش ہے، عرش کو فرش کی چیزوں سے گندا نہیں کرنا۔ اللہ ہر بندے کے دل میں اپنی محبت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کو اس میں چھلکتا اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کو خالص اپنے اللہ کے لیے کر لیں۔ اسی کی محنت ہوتی ہے تبلیغ میں کہ بھائی نکل کر چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اللہ جہاں موقع دے چل پھر کر کہیں بھائی کرتے اللہ ہیں، ہوتا اللہ سے ہے، پالتے اللہ ہیں، رب اللہ ہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور علماء کرام اپنے بیانات میں اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ والے خانقاہوں میں رہ کر اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے اس دل کی دنیا کو بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ دل کی دنیا بنے، یہ دل روشن ہو جائے، اس میں اللہ کی معرفت اتر جائے۔ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے تو دو عالم سے بیگانہ ہوتا ہے، پھر سونے کے پہاڑ اور مٹی کے ڈھیر اس کی نظر میں برابر ہو جائیں گے، ساری دنیا کی کرنسیاں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کی قسم ایک ایمان والے کے ایمان کے سودے نہیں کر سکتی۔ امریکہ اور روس کے خزانوں میں وہ ہیرے نہیں ہیں جو ہمارے سینوں میں اللہ پاک نے اتار کے رکھا، جو ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے اتار کے رکھا۔ یہ تو فقیر لوگ ہیں، اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی، کلمے کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ ہم اپنے دل کی دنیا کو سنواریں، ہم اپنے دل کی دنیا کو بنائیں۔ سارے صحابہ کی دل کی دنیا بدلی، دل میں اللہ کا تعلق اترا، دل میں اللہ کی محبت اتری، دل میں اللہ کا یقین اترا۔ پھر دیکھو صحابہ کی زندگیاں کہ کیسے اللہ پاک نے ان کے کام اللہ پاک نے بنا کے دکھائے، کیسے اپنی مددوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتار کے دکھایا۔ لہٰذا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کی دنیا سنوارنی ہے، اپنے دل کی دنیا بنانی ہے۔ یہ بن جائے گی انشاءاللہ تو راہیں اللہ پاک آسان کرتا چلا جائے۔ دوسرا صحابہ میں ہمیں یہ بات نظر آتی کہ سارے صحابہ کو اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت پر اٹھایا تھا کہ ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھا کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آخرت کی گھاٹیاں بڑی سنگین ہیں، آخرت کے مسائل بڑے سنگین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اتنا آخرت کا مذاکرہ کیا، اتنا آخرت کا مذاکرہ کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر جنت اپنی نعمت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے اور جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کی باتیں سن سن کر ایمان کا وہ درجہ ہمیں حاصل ہے کہ دیکھنا نہ دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی صحیح ہے۔ ایک صحابیاں تھیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا دنیا سے رخصت ہے، انہیں بڑا صدمہ تو رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کر لیجئے، لیکن ان کو برداشت نہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں بتاؤں کہ تیرے بیٹے کو جنت کی حوریں اس وقت کھلا رہی ہیں، تو چاہتی تو کہہ دیتی حضرت ٹھیک ہے دکھا دیجیے، لیکن کہا حضرت نہیں مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے کہہ دیا جب مجھے یقین آ گیا۔ کسی اور نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگیں کہ اگر دیکھ ہی لوں تو پھر میرا غیب کا ایمان کہاں رہا۔ اصل تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس پر یقین آ گیا کہ جو میرے آقا نے بات فرمائی واقعی ایسا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کی حوریں اس وقت جنت میں کھلا رہی۔ تو سارے صحابہ کے اندر اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا مذاکرہ کیا کہ صحابہ کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہوتی تھی کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے درجے سنیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جنت کے دروازے پر آئے گا نا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا۔ مجلس لگی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت اتنے بڑے مقام والا ہم میں کون ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کتنے بڑے درجے کے صحابی، کیسے بڑے مقام کے صحابی جن کو ثانیس نہیں کا ٹائٹل ملا، جن کو لا تحزن ان اللہ معہ کے جملے جن کو سنائے گئے، اتنے بڑے آدمی، لیکن پیارے بھائیوں اپنی آخرت کے فکر میں کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا،
اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ ایک بکری کے بچے کو دیکھا اور کہا کہ تو کتنے مزے میں کھاتا ہے پیتا ہے، درختوں کے سائے میں رہتا ہے، مر خپ کے تو مٹی کا حصہ ہو جائے گا۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ کیسا آخرت کا فکر ان کے اندر اترا ہوا تھا کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں اللہ کی رسول فرما رہے ہیں کہ جدھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر وہ آدمی ہے کہ اس کو دیکھ کر تو شیطان اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ اتنے بڑے درجے کے آدمی، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر قبر میں تیرا کیا بنے گا، منکر نکیر آئیں گے، ان کی ایسی ایسی شکل ہوگی، ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سے خطرناک ہوگی، ہتھوڑا ہاتھ میں اتنا وزنی کہ ساری دنیا کے انسان جنات بھی مل کر اٹھا نہ سکیں، تیرا کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ابھی جیسا ہوں قبر میں ویسے ہی رہوں گا، کہاں ویسے ہی رہے گا۔ تو انہوں نے جو کہا تھا نا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت پھر ٹینشن مت لو، میں دونوں سے نپٹ ڈالوں گا۔ اب اتنے میں جبرائیل آ گیا آسمانی دنیا سے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کے دوست عمر کو قبر میں رکھا جائے گا۔ تو فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ ربی اللہ من ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے۔ اور فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہیں گے دین الاسلام ما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے آج معاملہ کچھ الٹا ہی معلوم ہوتا ہے، آج ہم عمر کے پاس نہیں آئے، آج تو لگتا ہے عمر کو ہمارے پاس حساب کتاب کے واسطے بھیجا گیا۔ اتنے بڑے آدمی، لیکن آخرت، اللہ آخرت میں عمر کا کیا ہوگا۔ اکثر کہتے تھے کتا بھی دجلہ کے کنارے پیاسا مر جائے تو عمر آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ کیسا فکر آخرت اندر مترا ہوا کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، بیٹے کی ایران پر سر ہے اور ارشاد فرما رہے کہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ آخرت کے فکر کے ساتھ دنیا سے گئے کہ اللہ آخرت میں عمر کا کیا ہوگا۔ حالانکہ کتنی خوبصورت زندگی گزاری، کیسی نیکیوں کی زندگی گزاری۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا جب تبوک میں بہت مال انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس لا کر دیا، آپ اشرفیوں کو یوں اچھل رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو عثمان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اگر 100 بچیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی، سب کا نکاح میں عثمان کے ساتھ کرتا۔ اتنے بڑے آدمی لیکن قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ اللہ قبر میں میرا کیا ہوگا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی تو غم نہ کر، کل جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، میرے گھر کا دروازہ کھولے گا تیرا گھر نظر آئے گا، تیرے گھر کا دروازہ کھولے گا میرا گھر نظر آئے گا۔ اتنا بڑا درجہ سنائے لیکن فکر آخرت کیسا کہ روتے تھے کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ ان کے ایک شاگرد حضرت زرار بن زمرہ کنانی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک وقت ایسے وقت میں رات میں کھڑے ہوئے دیکھا، قد ارخ اللیل سدولہ، رات کی تاریکی چھا چکی تھی، وغارت نجومہ، اور ستارے ڈوب چکے تھے، یمیل فی محرابہ، وہ اپنی محراب میں کھڑے تھے، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑ کے جھکے ہوئے تھے، یتململ تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور غمگین آدمی کی طرح سے رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یا ربنا یا ربنا، اور دنیا کو متوجہ کر کے کہتے تھے الیہ تغررتی الیہ تشوفتی، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، اے دنیا تو میری طرف جھانک رہی ہے، ہی ہاتھ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، قد بتتک ثلاثا فعمرک قصیر وخطرک یسیر ومجلسک حقیر، کہ دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، تیری مجلس بھی حقیر ہے، تیری عمر بھی بڑی تھوڑی ہے اور تیرے اندر خطرے بہت زیادہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا تھا کہ ہائے میرے رب من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اللہ میرا سفر بڑا لمبا ہے اور راستہ بڑا خطرناک ہے اور توشہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی آخرت کے بارے میں رو رہے کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ یہ سارے صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ ہر ایک اپنے فکر آخرت کے بارے میں روتا تھا کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔
کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آخرت کی گھاٹیاں کتنی سخت ہیں، پل صراط کتنا سخت ہے، قیامت کا دن کتنا سخت ہے، حساب کتاب کا مرحلہ کتنا سخت ہے کہ اللہ پوچھے گا میں نے زندگی دی کہاں لگائی، جوانی دی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن، ہمارا کیا بنے گا قیامت کے دن۔ کتنا سخت اعلان ہوگا قیامت کے دن، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کتنا سخت اعلان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات نماز میں بس یہی آیت پڑھ ساری رات گزر گئی اور ساری رات روتے رہے۔ یہ قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سارے اکٹھے تھے، ناچنے والے، نماز پڑھنے والے، اطاعت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والے، آنکھوں کو جھکانے والے، قرآن پڑھنے والے، گانا گانے والے، قرآن سننے والے، گانے سننے والے، اوروں کی بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالنے والے، اپنی آنکھوں کو پاک کرنے والے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بیوی سے حسن سلوک کرنے والے، بیوی پر چار دیواری میں ظلم کرنے والے، ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والے لوگ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والے لوگ دنیا میں سارے اکٹھے تھے، لیکن آج قیامت کے میدان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آج فرما بردار الگ کھڑے ہو جائیں، آج نافرمان الگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ اعلان ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آئے اللہ آج ہمارا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ تو اللہ کرے کہ اس دن پیارے بھائیوں جب اعلان ہو تو نیک لوگوں کی صف میں اللہ پاک ہم سب کو کھڑا فرمائے، کامیابی اللہ تعالی ہمارا مقدر فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی اس دن کہ نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں اور جنت مقدر ہو گئی۔ اللہ بچائے کہ مجرموں کی صف میں نہ کھڑے کیے جائیں۔ پیارے بھائیوں آج اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، اس دن موقع نہیں ہوگا، آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ یہ بات صحابہ سمجھتے تھے کہ عمل کا دن آج ہے، کل موقع نہیں ہے، لہٰذا آج اپنی زندگی صحیح کر لی جائے، آج اپنی زندگی کو اللہ اس کی رسول کی اطاعت پر ڈال دیا جائے، کیونکہ کل جب اعلان ہوگا عمل کا موقع ہاتھ سے چھوڑ جائے گا۔ اس اعلان پر تو فرعون بھی تمنا کرے گا کاش مجرم نہ بنتا، نمرود بھی تمنا کرے گا کاش مجرم نہ بنتا، اور ابو جہل ابو لہب بھی کھڑے ہو کر سوچیں گے کاش ہم مجرم نہ بنتے، کاش نیک عمل کے ساتھ زندگی کو گزارا ہوتا تو آج نیک لوگوں کی صف میں اللہ پاک ہم کو کھڑا کرتا۔ اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہ بات ہے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ جو کرنا ہے دنیا کے جہان میں کرنا اور ابھی کرنا، لہٰذا انہوں نے اپنی زندگیوں کو پاک کر دیا، اللہ اس کی رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں ہمارے پاس بھی آج موقع ہے کہ ہم اطاعت والی راہوں پر پڑ جائیں، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، آخرت کی تیاریاں کرنے والے بن جائیں، ورنہ تو آج جرم میں زندگی گزر، آج تو نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی۔ یہ سوال میں اپنی ذات سے کر لوں، آپ اپنی ذات سے کر لیں، کیا نماز چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا سود کھانے والا مجرم نہیں ہے؟ اس کے جرم پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے کہ سود کھانے والے سے اللہ اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا مجرم ہے؟ کیا نماز کا چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا گالی دینے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا غیبت کرنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے والا مجرم نہیں؟ کیا شراب کا پینے والا مجرم نہیں؟ کیا نشہ آور گولیوں کا ڈیلر اور دھندا کرنے والا مجرم نہیں ہے؟ پیارے بھائیوں قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ آج فرما بردار الگ کھڑے ہوں، آج نافرمان الگ کھڑے ہو جائیں۔ تو سارے صحابہ کو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت پر اٹھایا تھا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ ہمارا ہر دن ہماری زندگی کا بڑا قیمتی ہے، یہ ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے، لہٰذا کیا کریں؟ اپنے گزرتے دنوں کو وصول کرتے چلے جائیں۔ مبارکباد کے قابل وہ مرد عورت ہیں کہ جن کی زندگی میں نماز ان کی زندگی کا حصہ، روزہ ان کی زندگی کا حصہ، صدقہ خیرات ان کی زندگی کا حصہ، ذکر تلاوت ان کی اپنی زندگی کا حصہ، ماں باپ کی خدمت، لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو وصول کر رہے ہیں۔ ایسے احباب مبارکباد کے قابل ہیں، یہ اپنی آخرت کی بڑی کمائی اپنے پاس میں اکٹھا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگلی بات
ہمیں یہ صحابہ میں نظر آتی ہیں کہ سارے صحابہ اللہ اس کی رسول کے ایک ایک اشاروں پر اپنی جان قربان کر دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت سے مزین کریں، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے مزین کریں۔ ہمارے پاس ہماری طرف اللہ کے بڑے بڑے احکامات متوجہ ہیں، جس میں نماز بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ مل گیا تو پڑھ لیا اور نہیں ملا تو چھوڑ دیا، یہ وہ عمل ہے کہ نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں پیغام دیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن نماز تو بہرحال تمہیں پڑھنی ہے، نماز تو بہرحال تمہیں پڑھنی ہے۔ کیا عجیب وہ دن تھا کہ اللہ کے رسول کا خاندان کربلا کے میدان میں آج قید ہے، اور دشمن سینکڑوں کی تعداد میں اور 70-72 افراد کا قافلہ اور خیمہ لگا ہوا، اس خیمے میں ہمارے نبی کے خاندان کی بیٹیاں ہیں، اور باہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، کیسے خوبصورت خوبصورت بچے، کیسے خوبصورت نوجوان۔ کبھی سوچیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ خیمے کے اندر عورتوں کا کیا حال بنا ہوگا، رو رو کر کہ آج ہمارے بچے باہر ذبح کیے جا رہے ہیں، آج ہمارے شوہر باہر کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آج باہر ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کربلا کے میدان میں تھے، اور اس موقع پر بہت چھوٹے تھے اور سخت بیمار تھے، خیمے میں تھے عورتوں کی طرف، بعد کی زندگی میں بہت رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ان کا جملہ بڑا عجیب تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا کھو گیا تھا، یوسف، جدا ہو گیا 40 سال کے لیے، تو رو رو کر باپ کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھ کے سامنے اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں ذبح ہوتے دیکھا ہے، بھلا میری آنکھ کے آنسو کیسے رک سکتے؟ تو بڑا عجیب وہ دن تھا کہ آج صبح سے جنگ شروع ہوئی، ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی حضرت زہیر سے فرمایا کہ جاؤ جا کے کوفے والوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے واسطے جنگ بند کر دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جا کے شیمر سے کہا، شیمر بدبخت نے کہا کہ ہم تو تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے اور تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لعنت تجھ پر اور تیری نسلوں پر، ارے جس خاندان کے طفیل نماز ملی کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ واپس آ کے پیغام سنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے نا، چلو جانے دو، نماز بعد میں دیکھیں گے، ابھی جنگ کرو، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ایک کام کرو، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز کے لیے اللہ اکبر کہو، اور گویا کہ زبان حال سے قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کو پیغام دیا، ارے یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی، یوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ 3 دن سے پانی پینے کو تو نہیں ملا تھا تو وضو کہاں سے کرتے؟ اب پتہ نہیں تیمم کس طرح کیا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، بدن زخمی ہے، اللہ اکبر کہی، نماز شروع ہے۔ بھائی کتنے عجیب نمازی ہیں، آسمان نے بھی دیکھ کر شاید عش کیا ہوگا اور زمین نے ان کی پیشانیوں کو چوما ہوگا کہ کیسے عجیب نمازی کہ اس حالت میں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز بہت بڑا حکم ہے، ہم اپنے گھروں میں نماز زندہ کریں، ہم اپنی زندگیوں میں نماز زندہ کریں، اپنی نماز جاندار بنائیں، اپنی نماز اطمینان والی بنائیں، اچھی نماز پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، نماز اپنی زندگی میں زندہ کرنی۔ اور بھی اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کریں۔ ان کی سنت تو کامیابی کا راستہ ہے، ان کی اتباع تو نجات کا راستہ ہے، ان کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم آقا کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دنیا میں ہمیں فقیر نہیں بنایا۔ فقیر اوروں سے جا کے زکوٰۃ لے لیتا ہے، اوروں کے صدقات خیرات قبول کر لیتا ہے۔ مسلمان دنیا میں پیسوں کے اعتبار سے فقیر ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ زندگی گزارنے کی راہوں کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان فقیر نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا فقیر ہے۔ اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، اللہ نے کامل شریعت عطا فرمائی، کامل دین عطا فرمایا۔ دنیا کے اور لوگ آئیں، ہم سے زکوٰۃ لے کر جائیں، ہم انہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے، ہم انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول کون ہے، ہم انہیں بتائیں کہ قرآن کیا ہے، ہم انہیں بتائیں کہ حدیثیں کیا ہیں، ہم انہیں بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اوروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور لوگوں کو اپنی زندگی کے آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی زندگی ہمارے پاس ہے،
ہمارے نبی کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اپنی زندگی کی راہیں خود طے کرتے ہیں اپنے نبی کو دیکھ کر، اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو دیکھ کر۔ لہذا ان کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں۔ اگلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو یہ بات سکھائی، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ بات سکھائی کہ دیکھو اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تمہیں بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور آپ نے خود اس پر اپنی ذات سے عمل کر کے دکھایا، اپنی ذات سے عمل کر کے دکھایا، کیسے لوگوں کا حق ادا کرنے والے بنے، کیسے لوگوں کو اللہ کے رسول دینے والے بنے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ دیکھو اپنی زندگی میں کبھی ظالم مت بننا اور اوروں کا حق مار کر قیامت کے میدان میں اللہ کی جیوار میں نہ پہنچنا، بلکہ حقوق ادا کر کے آنا، حق دے کر آنا، حق دبا کر مت آنا۔ اور اپنی ذات سے اس پر ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، کیسے آپ نے لوگوں کا حق ادا کیا، کتنا حسن سلوک کا معاملہ کیا، کتنا اخلاق کا معاملہ کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا وہ ان کی اپنی بہن کا واقعہ، حضرت شیمہ کا واقعہ کتنا عجیب ہے۔ جب حنین فتح ہوا، بہت مال غنیمت آیا، غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھیں، تو ان باندیوں میں اللہ کے رسول نے تقسیم کیا 10 دن کے بعد سارا مال غنیمت۔ تو ایک صحابی رسول آیا اور آ کر کہا حضرت میرے حصے میں ایک خاتون ہے، وہ کہتی دیکھو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے سنا تو آپ نے کہا کہاں ہے، ان کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول ان کو لے کر آئے، ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھ میں عورتیں تھیں۔ کافی دیر تک حضرت کو دیکھتی رہیں، پھر قریب آ کے کہا بھائی مجھے پہچانتے ہو، میں تمہاری بہن ہوں شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تو خیالات کی دنیا میں کچھ 55 سال کچھ پیچھے چلے گئے، اور ماں کی گود یاد آئی، باپ کی باہیں یاد آئی، بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانا یاد آیا، بنو سعد کی وادی یاد آئی۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے اپنی بہن کو پہچان لیا، آپ کے کاندھے پر چادر تھی، آپ نے اتار کے زمین پر اپنے ہاتھ سے بچھائی اور اپنی بہن شیمہ سے فرمایا میری بہن اس پر بیٹھ جائیے، اور وہ رونے لگ گئیں۔ رو کر کہا جی آپ کی چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے، اس پر میں اپنے قدم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا میری بہن میری دل کی تسکین کا سامان کر، تھوڑی دیر بیٹھ جا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ چادر پہ بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ کر بچپن کی کہانیاں شروع ہو گئیں، کچھ آپ کہتے کچھ وہ کہتی، کچھ آپ کہتے کچھ وہ کہتی۔ باتوں باتوں میں شیمہ نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ آپ نے مجھے دانت کاٹا تھا، دیکھو دانت کے کاٹنے کا نشان آج بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ وہ نشان دکھایا، آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر باتوں باتوں میں کہنے لگی تمہیں یاد ہے بچپن میں تم جب خوب رویا کرتے تھے تو میں ایک شعر پڑھا کرتی تھی، اور اس شعر میں میں کہتی تھی یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسعودا و اکبت عادیہن حسدا۔ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی محمد کو ہمارے واسطے باقی رکھنا تاکہ ہم اس کو نوجوان دیکھیں اور سردار دیکھیں اور معزز دیکھیں، اور اس کے بعد کی زندگی میں اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے ذلیل ہوتا دیکھیں۔ یہ شعر کہنے کے بعد کہنے لگی میرے بھائی اللہ کا شکر ہے میں جو بات بچپن میں کہتی تھی آج اللہ نے میری بات کو پورا کر کے دکھایا۔ ہم نے تمہیں جوان دیکھا، خوبصورت دیکھا، سردار دیکھا، معزز دیکھا، سارے دشمنوں کو تمہارے سامنے ذلیل ہوتے دیکھا۔ خود بھی پھٹ پھٹ کے رونے لگی، آقا بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری بہن اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بڑی عزت سے رکھوں گا، اپنے علاقے میں جانا چاہو تو اجازت ہے۔ بہن نے کہا کہ بھائی یہ بات تو بعد میں کرنے کی ہے، میں تو آئی تھی بھائی سے ملنے، لیکن دیکھنے کے بعد یقین ہوا کہ میرا بھائی تو اللہ کا رسول بھی ہے، لہٰذا آپ کلمہ تو پڑھا دیجئے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹھ کے باتیں چل رہی تھیں۔ پھر کہا کہ میرے بھائی میری ایک فکر میرے دل میں آ رہی ہے، جو ایمان مجھے آپ کی برکت سے ملا میں چاہتی ہوں کہ میرے علاقے والوں کو بھی ایمان مل جائے۔ آپ نے کہا میری بہن ٹھیک ہے میں تمہارا انتظام کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا میری بہن جانے والی سواریاں لے کر آؤ، تو ڈھیر ساری خوبصورت اونٹنیاں لائی گئی۔ ہمارے نبی نے اسپیشل ایک اونٹنی کو پسند فرمایا، کجاوا درست کیا، اپنی بہن کو بٹھایا، کہا بھائی میری بہن جا رہی، کچھ گفٹ تو دو بھائی، کچھ ہدیہ تو لاؤ۔ اور ڈھیر سارے ہدیہ آ رہے، غلام بھی، باندیاں بھی، ڈھیر سارے ہدیے بھی، تحفے تحائف بھی۔ حضرت شیماء کی آنکھوں سے زار و قطر آنسو بہے اور وہ سواری پر بیٹھی ہیں۔ اب جب ان کے جانے کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے ان کی سواری کی رسی کو پکڑا اور پیدل سواری کو لے کر چلنا شروع کیا۔ یہاں پہنچ کے حضرت شیماء وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں کہ جی آپ ایسا نہ کریں، اتنی بڑی گستاخی میں اپنی ذات سے نہیں برداشت کر سکتی۔ آپ اللہ کے رسول آپ پیدل چلیں، میں اوپر بیٹھوں گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری بہن تھوڑا تو مجھے اپنے ساتھ چلنے دیجئے، تھوڑا دور چلے، رخصت کیا۔ یہ کیسے بے مثال بھائی ہیں، کیسے بے مثال بھائی ہیں جو اپنی رضائی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ آج معاف کرنا پیارے بھائیوں، کتنی بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ کر 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 جوانی میں کر رہی تھی، ضرورت تھی، وہ ہوتے ہوتے بوڑھی ہو گئیں، بوڑھی ہو کے ہمارے اس قبرستان کی مٹی کا حصہ بن کے پڑی ہیں۔ ظالم بھائیوں نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا، ارے کیا فائدہ ہوا ان کا حق دبا کر؟ آخرت میں تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، آخرت میں تو بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی نے ان کو اس طرح سے ان کا اکرام کیا۔ اپنے علاقے گئیں، ساری عورتوں نے جا کر گھیر لیا، تمہارے بھائی نے تم کو پہچانا بھی کہ نہیں پہچانا؟ تو انہوں نے جب اپنے بھائی کے اخلاق سنائے، 70 عورتیں وہیں پر کلمہ پڑ گئیں اور ایک دن میں 300 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمارے آقا نے سکھایا کہ دیکھو بہنوں کا حق ادا کرنا، بھائیوں کا حق ادا کرنا، ظالم بن کے مت آنا، کسی کے پیسے دبا کر مت آنا، کسی کا جان مال پر ظلم کر کے مت آنا، آخرت میں بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ بات سارے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھی، یہ بھی ان کی اپنی زندگیوں میں ملتا ہے کہ اوروں کے حقوق ادا کرنے والے تھے، بلکہ حق سے بڑھ کر اخلاق کا سلوک کرنے والے تھے۔ ہم بھی پیارے بھائیوں اس صفت کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ حالات سنگین ہیں، بے روزگاریاں بڑھتی چلی جا رہی، کتنے لوگ جاب لیس ہو گئے، کتنوں کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، کتنوں کی گردنیں قرضوں میں ڈوب گئیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کون ایسے آدمی ہیں ان کے اندر غیرت بہت ہے، وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں کسی کے سامنے۔ اللہ پاک نے ہمیں دیا، ارے 1,00,000 2,00,000 جا کے تنہائی میں ان کے ہاتھ پر اگر رکھ دیا، وہ غریب آدمی بچیوں کی ذمہ داری اور قرضہ گردن پہ، اچانک میں اگر 1,00,000 2,00,000 ہاتھ پر کسی کی طرف سے ملے، ارے بتاؤ اس کی دل کی دعائیں کیا کم کر جائیں گی۔ اللہ کی قسم، ایک دل کی دعا نکلے گی نا، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ شاداب کر کے دکھائے گا۔ حالات بڑے سنگین ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بنے۔ سردی کا زمانہ شروع ہو گیا اور بڑی سخت سردی ہے، ہم شہر میں ہو تو اتنا ہم کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اطراف میں کتنے لوگ ہیں پتھروں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور پتھر ہیں، کتنی سخت سردی ہوتی ہوگی۔ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، بطور خاص بہت سارے نوجوان ان کے کانوں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، آپ کی کوئی کلب ہے، آپ کا کوئی ادارہ ہے، اللہ نے دیا ہے، ارے پیسے اکٹھے کر کے اطراف میں جا کے کمبل تقسیم کر دیں، چھوٹے بچوں کے نئے نئے سوٹر لے جا کر دے دیں اور مستورات کے سوٹر دے دیں، مردوں کے سوٹر دے دیں۔ ارے ایک غریب کی دل کی دعا نکلی نا، ہماری نسلیں انشاءاللہ شاداب ہو جائیں گی۔ اور یہ کرنے کے بعد فوٹو نہ کھنچوائیں، تصویریں نہ کھنچوائیں کہ جی دیکھو اس غریب صاحب کو ہم یہ سوٹر گفٹ کر رہے ہیں، دیکھو ان کو ہم یہ کمبل گفٹ کر رہے ہیں۔ جو کریں اللہ کے لیے کریں، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی عزت نہیں چاہیے، ہمیں اپنا نام نہیں چاہیے، ہم تو اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنیں۔ آخری پیغام جو صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اپنی دعائیں اللہ کے سامنے کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے تھے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، آسمان و زمین کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنا رونا بڑھائیں، اللہ کے سامنے اپنی دعائیں بڑھائیں، اپنی تنہائیاں اللہ کے سامنے فارغ کریں۔ اور ہاتھ جوڑ کے ایک پیغام دوں گا اس بیان کے ذریعے، جہاں تک بھی آواز پہنچے موبائل کے ذریعے، یہ پیغام دوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنی راتیں موبائل میں ضائع نہ کریں، اپنے دن موبائل میں برباد نہ کریں، فیس بک سے بچیں، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیں،
اللہ کے لیے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے اپنی راتیں برباد نہ کریں، اپنی راتوں کو عبادت میں لگائیں، اپنی راتوں کو رونے دھونے میں لگائیں، کچھ گرم گرم آنسو اللہ کی جیوار میں گرائیں۔ اللہ کی قسم اللہ پہلے بھی ہمارا تھا، اللہ آج بھی ہمارا ہے، تھوڑا رو دیں، اللہ کی مدد اترنے کو تیار ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی دین کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اس کے 3 کام ہیں۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں۔ فتنوں کی بڑی سخت آندیاں ہیں، ایک ایک مسائل علماء سے پوچھیں، شادی بیاہ علماء، موت میت علماء، کاروبار علماء۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد، جلن، بغض، عداوت، اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ اللہ والوں کا ساتھ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں سے دوستیاں کریں، نیک لوگوں سے دوستیاں کریں۔ تیسرا ایک بڑا خوبصورت سا کام ہمارا اپنا دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جس میں مثبت بن کر ہر ایک کو اپنا سمجھ کر نبی کے درد غم کے ساتھ دنیا میں چلنا، کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔